وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 2 سے 10 آج کا سبق ہے، اور موضوع ایک ہی ہے کہ کیا ہم دین کا حقیقی معنی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت، اور زانیۃ و زانی عورت و زانی اور زانی مرد، فجلدو کوڑے مارو ان کو، کل واحد ہر ایک ان میں سے، منہما مئۃ جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں نہ ولا تأخذکم، اور تو تمہیں ہرگز اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے یہ کہ گواہی دے ان کے عذاب پہ ایک ٹولی مومنوں کی۔ سامعین کرام، معاشرتی احکامات ہیں سورہ نور کے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ صورت میں نے نازل کی ہے، اس کو میں نے فرض کیا ہے، اور اس میں آیات بینات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ آج وہ احکامات کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ زنا ایک معاشرتی برائی ہے سامعین کرام، معاشرتی احکامات ہیں، معاشرتی برائیوں میں ایک برائی جو ہے وہ زنا کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے مقرر کر دی ہیں، اور جس طرح کے
کھانے میں بعض حلال کھانے ہیں، بعض حرام ہیں، حرام کی وضاحت ہو گئی ہے، باقی حلال ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو دوسری جنسی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے انسان میں، وہ ایک جنسی ضرورت ہے، ایک قوت ہے، جنسی قوت ہے وہ، تو ظاہر ہے کہ اس کے اب استعمال کا ایک جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو بیان ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا تو وہ پھر زیادتی کرنے والا ہوگا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلق قائم کریں یا زنا کریں، جو مذکور آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا مقرر کر دی ہے 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ان پر ذرا رحم نہیں آنا چاہیے۔ رأفہ کہتے ہیں نرمی کو۔ لا تأخذکم، تمہیں ایسا نہ ہو کہ تم اختیار کر لو بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ یہاں تھوڑی توجہ سامعین کرام، آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ یہاں الفاظ ہوئے ہیں دین اللہ، اللہ کا دین۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم نے محدود سمجھ لیا ہے کہ رمضان کے روزے ہیں اور 5 وقت کی نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور کلمہ ہے، بس۔ لیکن دیکھیں یہ بات، یہ تصور درست نہیں ہے، اور یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی، تمام زندگی کا نام تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہدایات کے مطابق گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ کار متعین ہے ہمارے لیے، ہماری جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، اس طریقہ کار کی فرما برداری پر اور اس کی اطاعت پر اور اس کو قبول کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حدود ہیں تو وہ پھر حد جاری کی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، تو پھر حد جاری ہوگی اس پہ۔ اسی طرح کوئی معاشرے میں جنسی بد اعتدالی کر لے تو اس پہ پھر حد جاری ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دین، یہ بات نوٹ کر لیں، دین کیا ہے؟ ایک طرز زندگی کا نام ہے، دین اسلام۔ اللہ کا دین یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یا وہ طرز حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدود جو ہیں سامعین کرام، حدود سے میری مراد یہ ہے، ویسے تو حدود کی تعریف وسیع ہے، لیکن چند ایک اس کو ہم حدود قرار دیتے ہیں، زنا، چوری، ڈکیتی وغیرہ، تو اس پہ حد جاری ہوتی ہے۔ تو وہ حد اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے 100 کوڑے، 100 جلدہ، 100 درے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو ان کے معاملے میں نرمی اختیار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کے عذاب پہ اس کو چوری چھپے سزا نہ دو، بلکہ ان دونوں کو جب سزا دو تو ایک مناسب ٹولی مومنوں کی جمع ہو کے اس عذاب کا مشاہدہ کرے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا لیکن زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور زانیہ عورت، لا ينکحها، اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، کس سے؟ الا زان، لیکن مشرک بدکار مرد سے یا مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور
یہ حرام کر دی گئی ہیں مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سامنے کرام مطلب یہ ہے کہ یعنی زانیہ مرد کے لائق جو ہے زانی عورت ہی ہو سکتی ہے، یا زانیہ عورت کے لائق یعنی زانی مرد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سامعین کرام کہ یہ ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی غیر زانیہ، کسی زانی نے اگر کسی پاک دامن بیوی سے، پاک دامن عورت سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، یعنی بالکل حرام نہیں ہے کہ وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہاں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ پاک دامن مرد جو ہے وہ پاک دامن عورتوں سے تعلقات نکاح کریں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں سے نکاح کریں۔ زانی اگرچہ کافر نہیں ہے اور ایک خرابی ہے ان میں، تو وہ ان لوگوں سے نکاح کے قابل ہیں جو ان کے ہم منصب ہیں، یا بدکار مرد بدکار عورتوں سے شادی کریں، نکاح کریں، تو اس طریقے سے یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت ہے سامعین کرام والذین یرمون المحسنات، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر، پاک دامن عورتوں پر زنا کی الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر نہیں لاتے وہ 4 گواہ، فجلدوہم، ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی پھر شہادت کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں یہ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اگر یعنی زانی زنا کے لیے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو آپ کو گواہی میں 4 گواہ عینی شاہد جو ہے آپ کو پیش کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کسی پر الزام نہ لگائیں، اگرچہ آپ نے خود دیکھا بھی ہو، کیونکہ آپ سے تو پھر گواہ طلب کیے جائیں گے، اور اگر آپ گواہ نہیں پیش کر سکتے یا یعنی گواہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پھر خاموش رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ برائی کی ترویج نہیں چاہتا معاشرے میں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو اور اس کا گواہ ہو تو اس کو سزا ملے، ورنہ برائی کا اجرا نہیں کیا جائے، اس کو کسی پر الزام نہ لگایا جائے، اگرچہ وہ واقعہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پہ 4 گواہ چشمدید پیش کرنے بہت ضروری ہیں۔ اگر نہیں تو جس نے الزام لگایا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ میں اور اولئک هم الفاسقون ہے اس میں کہ یہ نافرمان ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، مرد عورت ہو، آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں، آپ اکیلے گواہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس برائی کو یہیں دفع کر دیں، یہیں ختم کر دیں، یہیں اس پہ پردہ ڈال دیں۔ اگر آپ نہیں ڈالیں گے اور گواہی بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور پھر بھی وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نافرمان ہیں، آپ معاشرے میں بے حیائی اور ہیجان پیدا کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، والذین یرمون المحسنات، جو پاک دامن عورتوں پر لگاتے ہیں الزام، یرمونا تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لاتے، تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 درے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، آئندہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ جو ہیں نافرمان ہیں، فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد،
وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اگر کسی نے الزام لگایا، گواہ پیش نہیں کیا، ان کو 80 درے مان لو۔ اب اس کے بعد اگر وہ اپنے تابو من بعد ذالک سزا کے بعد اگر وہ پھر پلٹ آئیں، یعنی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا اللہ کے دربار میں اور عام بھی، تو تم اسے معاف کر دو، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ اب دوسری آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں سامعین کرام۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، اپنے علاوہ، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کی شہادت فشہادت احدہم، ان کی شہادت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ 4 شہادات باللہ، یہ 4 قسمیں کھائے گا، یعنی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے گا، یعنی چشمدید گواہوں کی جگہ۔ بہرحال میں ابھی تفصیل کرتا ہوں کہ انہ لمن الصادقین، کہ یہ سچا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی، یدرؤ دور کر دے گی، عنہا اس عورت سے، العذاب جو سزا ہے۔ کیا کس طریقے سے؟ ان تشہدا، کہ وہ 4 مرتبہ یہ کہے، گواہی دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ اگر انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے یہ عورت، ان غضب اللہ علیہا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچا ہو تو اس پہ غضب ہو۔ بہرحال یہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ یعنی اس کے ابتدائی جو سزا تھی وہ تو مرد اور عورت کو کوئی غیر آدمی دیکھ لیتا اور وہ پھر 4 گواہیوں سے اپنی بات کو ثابت کرتا، تو پھر جو ہے ان کی سزا جو تھی 100 کوڑی تھی۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکتا، 4 گواہیاں نہ لاتا، تو پھر جو ہے اس کو 80 کوڑے مارے جاتے۔ اس کو کہتے ہیں قذف، حد قذف، یعنی اصطلاحات میں اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ یہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اس کو لعان کہتے ہیں۔ عربی میں اس طریقے کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کا مطلب قسم اٹھانا۔ تو اب یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لے مباشرت کرتے ہوئے، اور اب اگر وہ 4 گواہوں کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ مرد تو پھر بھاگ جائے گا، لیکن اب اگر وہ گواہی نہیں پیش کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، جو کہ آپ نے سنا، اور میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لے تو پھر وہ خود اس کو سزا نہیں دے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا غیرت کا قتل، یہ غیرت کا قتل جو ہے یہ حرام ہے سامعین کرام۔ قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے،
یعنی نہ اس مرد کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ اس عورت کو. ہمیشہ جب تنازع آتا ہے تو تنازع حکومت کے پاس لے جایا جاتا ہے. خود آپ یعنی قاضی نہیں بن سکتے، آپ کے پاس قاضی کا منصب ہی نہیں ہے، نہ سزا دینے کا اختیار ہے اسلامی ریاست میں. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ غیرت کے قتل کی کوئی یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کسی آدمی نے، کسی شوہر نے کسی غیر کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر بیوی کو وہ کچھ نہیں کہے گا، معاملہ عدالت میں جائے گا. قاضی جو ہے اس کو بلا کے، عورت کو بلا کے دونوں کے درمیان قسمیں اٹھوائی جائیں گی، دونوں سے ان کو نصیحت کی جائے گی کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور تم لوگ توبہ کر لو. تم دونوں میں سے ایک شخص جھوٹا ہے. یعنی شوہر الزام لگاتا ہے، بیوی انکار کرتی ہے، تو پھر قاضی ان کو یہ کہے کہ بھئی دونوں میں سے ایک شخص جھوٹا ہے، تم توبہ کر لو. نہیں تو پھر قسموں اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا، 4 شہادات، 4 قسم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. ایسا ہی ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. 5ویں مرتبہ وہ قسم یہ اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اب مرد نے تو قسمیں کھا لی، مثال کے طور پہ مرد نے قسمیں کھا لی تو پھر باقی رہ گئی عورت. عورت اگر اپنا جرم تسلیم کرتی ہے تو اس پہ حد جاری کر دی جائے گی. اگر نہیں کرتی تو پھر یہ ہے کہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ 4 قسمیں یہ کھائے گی کہ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ، اس سے عذاب روک لیا جائے گا اگر وہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ کی کھا لے کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. وَالْخَامِسَةُ اور 5ویں قسم یہ کھائے گی أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے. یہ قسم کھائے گی. تو پھر جب یہ قسمیں کھا لی جاتی ہیں تو پھر قاضی جو ہے وہ جدائی کر دیتا ہے، یعنی آخری کسی پر بھی کوئی حد جاری نہیں ہوتی اور قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات و قوانین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. میں سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی مرد اور عورت کو فجلدو پس تم کو درے مارو ان کو کل واحد منہما ہر ایک کو 100 جلدہ 100 درے ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ اور تم اللہ کے دین کے معاملے میں ان سے کوئی نرمی کا سلوک نہ کرو ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ والیوم الآخر اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ بل یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین اور ان کے عذاب کے وقت مومنوں کی ٹولی ان پہ گواہی دے یعنی حاضر ہو۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ زانی نکاح نہیں کر سکتا لیکن زانیہ سے زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے۔ بس زانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک اور زانیہ نکاح نہیں کر سکتی لیکن زانی سے او مشرک یا مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ حرام کر دی گئی ہیں مومنوں پر۔ والذین یرمون المحسنات اور جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء پھر نہیں لاتے ان پہ 4 گواہ چشمدید فجلدوہم 80 جلدہ ان کو 80 درے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو۔ اولئک هم الفاسقون یہ لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا وہ لوگ جو تائب ہو گئے اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. The adulteress and the adulterer, whip each one of them 100 lashes, and let no pity towards them overcome you regarding God's law, if you believe in God and the last day, and let a group of believers witness their punishment. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. The adulterer shall marry none but an adulteress or an idolatress, and the adulteress shall marry none but an adulterer or an idolater. That has been prohibited for the believers. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Those who accuse chaste women then cannot bring for witnesses, whip them 80 lashes, and do not ever accept their testimony, for these are the immoral. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Except for those who repent afterwards and reform, for God is forgiving and merciful. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. As for those who accuse their own spouses but have no witnesses except themselves, the testimony of one of them is equivalent to 4 testimonies if he swears by God that he is truthful. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. And the 5th time that God's curse be upon him if he is a liar. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. But punishment shall be averted from her if she swears 4 times by God that he is a liar. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. And the 5th time that God's wrath be upon her if he is truthful. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Were it not for God's grace upon you and his mercy, and that God is conciliatory and wise. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।